پہلا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں قائم کیا وہ آدم اور حوا، میاں بیوی کا پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے، اور جنت میں بھی رشتہ میاں بیوی کا ہی رہے گا۔ ہر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ، ہر بیوی اپنے خامد کے ساتھ پوری جنت میں الگ الگ رہیں گے۔ اور ابتدائے رشتہ انسانیت ہوئی ہے خامد اور بیوی کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا، ایک پیغام دیا کہ کائنات کا نظام مرد کے گرد گھومے گا، عورت کے گرد نہیں۔ مرد الرجال قوامون علی النساء کا مطلب ہے کہ کائناتی نظام اللہ نے مردوں کے سپرد کیا ہے، اس کو چلائیں گے، یہ چل، عورت اس کی معاون بنے گی، مددگار بنے گی۔ اس لیے آدم علیہ السلام کو پہلے وجود بخشا، ان کا پتلا بنایا، وہ پڑا رہا، وہ خشک ہو گیا، پھر اس میں روح ڈالی، پھر ان کو کپڑے پہنائے، پھر ان کو جنت میں ڈالا۔ اللہ نے اسی طرح حوا کا پتلا بھی بنا دینا تھا، ساتھ ہی ایک گارے کی ڈھیری بنا دیتے تو حوا کا پتلا بھی۔ اب خیال فرمائیں کہ اللہ نے عورت کو پہلے دن سے بے پرد نہیں رکھا، پہلے دن سے بے پرد نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ڈھیری ساتھ حوا کی بناتے تو وہ کیا مسئلہ تھا، فرشتے ہی ہیں اور تو کوئی ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک ڈھیری بنا کے چل بھائی آدم بن کے بن گئے، چل بھائی ہن حوا بھی بنا دے، وہ بھی بن جاندی، دونوں ہی پڑے ہوتے نہیں۔ ایسا نہیں کیا ہے، حوا کی ڈھیری نہیں بنائی، حوا کے پتلے کو بے پرد نہیں رکھا، آدم کو سلایا، آنکھ کھلی تو پہلو میں حوا کو بٹھایا ہوا تھا، پورے لباس، پوری زیب و زینت کے ساتھ۔ تو آدم علیہ السلام کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہ یہ تیری بیوی ہے، تیری زندگی کی ساتھی۔ اور عجب بات، جنت جیسی نعمت کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اداس رہتے تھے۔ ماں جی آئی تو تاں بیدا دل لگا، نہیں تو جنت میں بھی اداس رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم بیگم کا مہر ادا کرو۔ تو یہ مہر پہلے دن سے ہے۔ مہر کیا چیز ہے؟ کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں، وہ مالدار گھرانے کی بچی ہو یا کسی جھوپڑے کی بچی ہو، مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتا۔ تھوڑا رکھو یا ساری دنیا سونا بنا کے مہر بنا دو، ایک بال کی بھی قیمت نہیں۔ مہر ایک علامت ہے، ایک علامت ہے کہ آج کے بعد اس لڑکی کا خرچہ یہ لڑکا اٹھائے گا، جب تک وہ زندہ اور یہ نکاح قائم ہے یہ خرچہ خامد قوامون علی النساء، گھر کا نظام مرد چلائے گا، عورت گھر میں بیٹھے گی، نسل کو تیار کرے گی، تربیت کرے گی، ایک خوبصورت نسل اگلی نسل کو دے کے دنیا سے جائے گی۔ بہت بڑی جاب ہے ہماری عورت کی۔ تو اللہ نے کہا مہر ادا کرو، کہا جی کیا ادا کروں؟ تو کتنا سونا چاندی تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا دا من سونا انہوں چاہ کے دے۔ تو میرے رب نے کہا آدم تیری نسل میں میرے محبوب آنے والے ہیں، ان پر ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ تیری بیگم کا مہر۔ ابھی آپ کا تو تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، کسی کو نہیں پتا کہ میں کس کو بھیجنے والا ہوں اور کیا کرنے والا ہوں ان کے لیے، لیکن آدم علیہ السلام کو اشارہ کر دیا کہ تیری نسل میں میرا محبوب آئے گا، تو اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ بھائی، یہ تیری بیگم کا مہر ہے۔ یہ انسانیت کا پہلا رشتہ ہے۔ والدین کے حقوق کے لیے چند آیات، اولاد کے حقوق کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے حقوق کے لیے چند آیات ہیں، خامند بیوی کے لیے سینکڑوں آیات۔ پوری سورت اتری ہے، سورہ طلاق، پوری سورت، سورہ نساء، سورہ طلاق، سورہ مائدہ میں، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اللہ نے سینکڑوں آیات اتاری کہ یہ رشتہ باقی رہے، کیونکہ اس میں کمزوری ہے، اہمیت کے باوجود اس میں ایک کمزوری ہے کہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، باقی رشتہ ٹوٹتا نہیں۔ میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں یا نافرمان ہوں، ماں بیٹے کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، باپ کا باغی ہوں یا باپ کا خدمت گزار ہوں یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا، بھائی سے لڑا ہوا ہوں یا صلح ہے یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا، لیکن خامد اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا۔ میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے جب بے جا طلاق دی جاتی ہے۔
ضرورت کے تحت تو طلاق رکھی گئی، لیکن جیسے آج کل کی طلاقیں ہو رہی تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا۔ میں اسلام آباد سے آ رہا ہوں تو وہاں ایک بچی ملی مجھے، کہا کہ مجھے طلاق ہو گئی کہ سسرال والوں کا تیرے ابے گڈی تا دیتی کو نہیں، چل واپس، اور خود وہ ڈاکٹر ہے جی، طلاق ہو گیا۔ تو اس طرح جب ظلم و ستم ہوتا ہے تو پھر اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ تو یہ رشتہ کیسے گزارنا ہے کہ زندگی خوبصورت ہو جائے؟ چونکہ میری بات سن لیں غور سے، آپ مالدار لوگ بیٹھے ہیں، پیسے سے آپ زندگی کو خوبصورت نہیں بنا سکتے، گھر خوبصورت بنا سکتے ہیں، گاڑی خوبصورت لے سکتے ہیں، زیور خوبصورت خرید سکتے ہیں، زندگی کی خوبصورتی کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے۔ زندگی کی خوبصورتی صرف میرے نبی کی غلامی میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے، جو اس کے پیچھے چلے گا اس کی زندگی میں حسن آئے گا، جمال آئے گا، کمال آئے گا، باقی ویرانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو میرے نبی نے 11 گھر آباد کیے ہمیں زندگی سکھانے کے لیے۔ عورت مظلوم تھی ہر دور میں، آج بھی ہے اور پہلے بھی تھی۔ کہیں عورت بھی ظالم ہوتی ہے، میں کوئی صرف ان کا وکیل صفائی بن کے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو معاشرے میں ہے وہ بات کر رہا ہوں کہ عام طور پہ دیہات ہو، شہر ہو، اور ہمارے یورپ کی عورت تو بڑی بیچاری مظلوم ہے، نہ وہ ماں ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ بہن ہے، کچھ بھی نہیں، ایک ٹیشو پیپر ہے، استعمال کے اٹھا کے پھینک۔ تو میرے نبی نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا۔ آپ تو شریعت لے کر آئے تھے، آپ نے زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا۔ تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اور اس نے ان کی شادی کر دی تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ تو ایک صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیوں، تو آپ نے جو 2 بیٹیوں کی شادی کرے گا وہ بھی جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی ہو، اللہ اس کا بھلا کرے، کسی ہوتی ہے ایک، کہ یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی ہوگا، جو 1 کی بھی شادی کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ٹھیک، اب 10 بیٹوں کی شادی کرو تو جنت کا وعدہ کوئی، اور 1 بیٹی کی ڈولی اٹھا دو تو میرے نبی فرما رہے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، ایسے، کیوں 2 انگلیوں کو اشارہ کہ میرے ساتھ ایسے ہوگا، اس کی کمزوری کی وجہ سے کہ وہ پستی ہے۔ تو میرے نبی نے مختلف مزاج کی عورتوں سے شادی کر کے خوبصورت زندگی پیش کی، نمونہ پیش کر کے تشریف لے کے۔ بچوں سے نسل چلتی ہے، بچے باپ کی جگہ سنبھالتے ہیں اور ان کی شادی کرنے پر اجر ہے، جنت کا وعدہ کوئی نہیں۔ اور بچی پرائی نسل لے کر چلتی ہے، اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے گھر چلی جاتی ہے، اور میرے نبی فرما رہے ہیں 3 کی کرے تو ایسے، اور 2 کی کرے تو ایسے، اور 1 کی کرے تو میرے ساتھ ایسے ہے، اور 10 بچوں کی کرے تو اجر تو ملے گا، جنت کا وعدہ کوئی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے اللہ کو 2، آپ کے نہ فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی یا 2 بیٹیاں دی، کبھی بیٹی ہوتی ہے بہن نہیں ہوتی، کبھی بہن ہوتی ہے بیٹی نہیں ہوتی، اور اس نے ان کی شادی کی اور ان کا حق ادا کیا تو وہ جنت اس پہ واجب ہو گئی، جنت اس پہ واجب ہو گئی۔ حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے پورے بر صغیر میں دنیا کا تو پتہ نہیں ہے، بہنوں کو کچھ نہیں دیا جاتا، صرف جہیز دیا جاتا ہے۔ پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، سرحد ہو، ہر جگہ بہن کو، بہت کم لوگ ہیں جو بہنوں کو باپ کی وراثت میں سے پورا حصہ دیتے ہیں، ورنہ بھائی کھا پی جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو زمیندار جیلی انگوٹھے لگا کے زمین پہ قابض ہو کے بیٹھ جاتے، دینا ہی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور میرے رب نے جب قرآن اتارا تو بیٹی کی وراثت پہلے بیان کی، بیٹے کی وراثت بعد میں بیان کی۔ یہ عجیب بات ہے، یہ عرب کا دستور تھا کہ بچی کو کچھ نہیں ملتا تھا، سارا بیٹے کا۔ ہندی ثقافت میں بچی کے لیے کچھ نہیں، سب بیٹے کا ہے، بچی کے لیے جہیز ہے بس۔ میرا نبی جو دین لائے اور عرب کا جو ماحول تھا
وہ یہ تھا سب کچھ بیٹے کا، تو قرآن یوں سوال اٹھاتا تو پھر بیٹی کو کیا ملنا چاہیے؟ یوں سوال اٹھاتا تو اللہ کہتا بیٹی کو بیٹے کا آدھا ملنا چاہیے۔ لیکن اللہ نے جب قرآن اتارا تو ایسا خوبصورت انداز میں اتارا کہ اللہ نے یہ سوال اٹھایا کہ بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے۔ بیٹے کو تو مل ہی رہا تھا پہلے، لیکن اب قرآن کی آیت میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن نے یوں سوال اٹھایا کہ بیٹے کو کتنا دیا جائے گا، جیسے بیٹے کا حق ہے ہی کوئی نہیں، بیٹے کو کتنا ملے گا؟ تو اللہ نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا ہم نے 2 بیٹیوں کا حق رکھا ہے اتنا ایک بیٹے کو دے دیا جائے۔ حالانکہ ماحول کے مطابق ہونا چاہیے تھا جتنا ہم نے بیٹے کا حق رکھا اس کا آدھا بیٹی کو دے دیا جائے۔ میرے رب نے کہا جتنا 2 بیٹیوں کا ہم نے حق رکھا ہے وہ ایک بیٹے کو دے دیا جائے۔ پورے عرب کی تہذیب پر ہتھوڑا چلایا کہ جس پیٹ سے بچہ نکلا اسی سے تو بیٹی نکلی، جس چھاتی کا دودھ بیٹے نے پیا اسی کا تو بہن نے پیا ہے، اسی کا تو بیٹی نے پیا ہے۔ جس چھت کے نیچے بچہ پروان چڑھا اسی کے نیچے تو بچی پروان چڑھی، جس گود میں بیٹا پروان چڑھا اسی گود میں تو بیٹی کھیل کے پروان چڑھی، اور دوسرے گھر جا کر تم نے اس کا حق اڑا دیا۔ چور چوری کرے تو پکڑ کے تھانے دیتے ہو، یہ جو سارے بھائی چور بیٹھے ہیں ان کو پکڑ کے تھانے کیوں نہیں دیتے ہو؟ جنہوں نے اللہ کی شریعت کو یوں مذاق اڑا کے رکھ دیا۔ میں ریمنڈ جب پڑھتا تھا تو میں اپنے استاد صاحب جن سے میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ان کے لیے شہد کی بوتل لے کر 10 روپے کی شہد کی بوتل اپنے باغ سے میں نے اتروایا، میں نے پیش کیا کہ استاد جی آپ کے لیے شہد لایا ہوں۔ کہنے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ اب آپ سوال پہ غور کرو۔ فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو وراثت میں سے حصہ دیا تھا؟ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو تمہارے دادا کی وراثت میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی اللہ کا بڑا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، جے ہوندی تا کدی نہ دیندے۔ کون دیندا؟ جے ہوندی تا کدی نہ دیندے۔ میں نے کہا جی شکر ہے 2 ہی بھائی تھے، انہی کی ساری زمین ہے، وراثت ہے، میرے ابے کی بہن ہی کوئی۔ اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا میں جمعہ ہی کوئی نہ ہوں، میرے کو کی پوچھی جانتے ہو دادے دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اتنی ریسرچ کے بعد ایک 10 روپے کی شہد کی بوتل مجھ سے قبول فرمائی۔ کیا مطلب تھا اس سوال کا کہ اگر تیرے باپ کی کوئی بہن ہے اور اس نے حصہ نہیں دیا تو یہ شہد میرے لیے جائز نہیں ہے، اور اگر دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے لے میں رکھ لیتا۔ جب میں نے تسلی دی جناب میرے ابے دی کوئی بہن کوئی ہیں 2 بھرا ہیں بس اور کچھ، میں کہا اچھا ٹھیک ہے اب رکھ دو۔ اللہ نے اتنا حق رکھا چونکہ کھا جاتے تھے دیتے نہیں، اور آج بھی یہی دستور ہے کہ بیٹی کے لیے کوئی جہیز ہے باقی کچھ بھی نہیں۔ مجھے آپ کے شہروں کا نہیں پتا، میں اپنے دیہات کی بات کر رہا ہوں، ہمارے دیہاتوں میں نہیں دیا جاتا، ظلم و ستم ہے۔ پھر یہی میرے نبی نے فرمایا بیٹی کا پیدا ہونا عیب تھا عرب میں، تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو پہلی بیٹی دی بیٹا نہیں دیا اور اس نے خوشی کا اظہار کیا تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جو بچی کے اوپر اور بچی کی ماں پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے، زمرد کے پر ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا، جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ یہی جب بیوی بنتی ہے پرائے گھر جاتی ہے تو میرے نبی نے فرمایا اس کائنات کی مختصر سی زندگی ہے اور یہ مختصر سا ساز و سامان ہے، اور اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین چیز وہ نیک بیوی ہے۔ اس کائنات کی سب سے اعلیٰ چیز نیک بیوی ہے، اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے حسن سلوک کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا انا خیرکم لأہلی، اور میں تم سب میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں۔